اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 24 سے 29 تک آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے اور وہاں کی نعمتوں سے متمتع ہونے اور وہاں کے اسباب زینت جو ان کو مہیا ہوں گے ان کا ذکر تھا، یعنی اس سے پہلے کافروں کی سزا کا ذکر تھا، بعد میں اہل ایمان کی جزا کا ذکر ہوا۔ اب ان کی حسن جزا جو ہے، اچھا بدلہ جنت کی صورت میں جو ان کو ملے گا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کس عمل کی وجہ سے ان کو جنت ملے گی۔ تو فرماتے ہیں ہدو الی الطیب من القول، یہ وہ مبارک اور مسعود لوگ ہیں، نیک بخت اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کو پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی تھی۔ طیب من القول، پاکیزہ بات، تو پاکیزہ بات سے مراد کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی۔ ان لوگوں نے وہ کلمہ پڑھا اور اس پہ عمل پیرا رہے، جس کی وجہ سے آج یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیے گئے۔ اور ہدو من الطیب من القول جو ہے، اس میں ایک تو یہی مراد ہے کہ طیب من القول سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے پاک کلمے سے مراد قرآن حکیم ہے، کہ ان کو دنیا میں قرآن حکیم کی ہدایت کی گئی تھی، رہنمائی کی گئی تھی، اور انہوں نے قرآن حاصل کیا، اس کو پڑھتے پڑھاتے رہے، اس پہ عمل پیرا ہوئے، اور اس کی وجہ سے یہ آج جنت کی نعمتوں میں۔ تمہارا قرآن بھی طیب من القول ہے، اور خود کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، یہ بھی طیب من القول ہے۔ اس کو سورۃ الابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے قول ثابت بھی کہا ہے، یا قول طیب کہا ہے نا، پاک بات، وہاں اس کو یعنی پکی بات، ثابت طے شدہ بات بھی کہا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے ان لوگوں کو، جی، یعنی دنیا میں مضبوط کلمہ کہا، مضبوط پکا دنیا میں بھی، اور پھر آخرت کا مطلب یعنی برزخ، جب دنیا سے جائیں گے تو برزخ میں بھی اس قول ثابت کی وجہ سے کیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ بامی کو اس کلمے کی رہنمائی فرمائیں گے، اور فرشتوں
کہ سوال کا جواب اللہ تعالیٰ ان کو تلقین فرمائے. جو اس کلمے پہ ثابت رہے تو برزخ میں بھی جواب پہ ثابت قدم رہے. دوسری چیز اسباب جنت میں وہ ہدوء الی صراط الحمید، ان لوگوں کو دنیا میں تعریفوں والے رستے کی رہنمائی کی گئی تھی. ایسے رستے کی رہنمائی کی گئی تھی جو قابل تعریف رستہ ہے، تعریفوں والا رستہ. تو اس سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم، صراط الاسلام، دین اور شریعت کا رستہ ان کو دنیا میں بتایا گیا تھا اور انہوں نے اس رستے کو اپنایا، اس پہ چلتے رہے. آج چلتے چلتے ان کی منزل آ گئی اور ان کی منزل اب کیا ہے؟ جنت. تو یہ رستہ کہاں تک جاتا ہے؟ دین اور شریعت کا جنت تک جاتا ہے. جو دنیا میں اس رستے کو اپنائے تو چلتے چلتے وہ دنیا کی منزل سے گزرے گا تو برزخ کی منزل، اس سے گزرے گا تو قیامت کی منزل، اس سے گزرے گا تو جنت آخری منزل ہوگی، وہاں نہیں پہنچے گا. تو ان کی رہنمائی کی گئی تھی الی صراط الحمید، قابل تعریف رستے کی، یعنی اسلام کے رستے کی. تو یہ اس قابل تعریف رستے پہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پہ پہنچیں گے جنت میں، تو وہاں از خود تعریفی کلمات ان کے زبان سے غیر اختیاری طور پہ جاری ہو جائیں گے. اب تو اللہ کے تعریفی کلمات ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں اپنے اختیار سے، لیکن جنت میں یہی کلمات غیر اختیاری طور پہ بولے جائیں گے، اس لیے کہ وہاں تو کسی عبادت کے پابند نہیں ہے نا. لیکن وہاں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ہر سانس کے ساتھ خود بخود زبان سے نکلیں گے، خود بخود. جیسے سانس خود چلتی ہے ویسے یہ اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات، ذکر و اذکار زبان پر از خود بخود جاری ہوں گے. تو دونوں طبقوں کا انجام ذکر ہو گیا، کافروں کا بھی، اہل ایمان کا بھی. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ. اب یہ تمہید ہے سورۃ الحج کے اصل مضمون کی، جس کے نام سے سورۃ الحج کا نام سورہ حج ہے. تو بھی حج، بیت اللہ کی تعمیر اور قربانی جیسی عبادات جو ہے نا ان کا ذکر یہاں شروع ہو رہا ہے. تو پہلی آیہ کریمہ تمہید کے طور پر مسجد حرام سے متعلق احکامات پر مشتمل ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد حرام کی تعمیر کا ذکر ہوگا، اور پھر حج جو اس سے متعلق عبادت ہے، اور قربانی جو حج ہی کے احکامات میں سے ایک حکم ہے. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا، کافر ہوئے، اور اللہ کے رستے سے انہوں نے روکا، اہل ایمان کو اللہ کے رستے سے روکا، خود بھی رکے، خود بھی وہ رستہ اختیار نہیں کیا، اور جو رستے پہ آنے چاہتے تھے ان کو بھی روکا. تو سبیل اللہ سے مراد وہی صراط مستقیم، دین اسلام، شریعت، اس کو اپنانے سے لوگوں کو روکا، جیسے کہ مشرکین مکہ روکتے تھے. جو ایمان لانے کے لیے آتا تو اس کو رستے سے روکتے تھے، یا ڈرا دھمکا کر. اگر کوئی غریب آدمی ہوتا، کوئی امیر ہوتا تو لالچ دے کر، رشوت دے کے اس کو روک دیتے تھے کہ ان تک نہیں جانا. اور جو ایمان لا چکے تھے ان کی مار پیٹ کر کے تکلیف دے کر ان کو روکتے تھے. تو ہر حربہ انہوں نے یعنی اللہ کے رستے سے لوگوں کو اللہ کے رستے پہ آنے سے روکنے کے لیے استعمال کیا. والمسجد الحرام، اور بالخصوص مسجد حرام سے بھی لوگوں کو روکا. الذی، وہ مسجد حرام، جعلناہ للناس سواء، جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، وہ سارے مسلمانوں کا مشترکہ اثاثہ ہے.
سب کے لیے ہم نے بنایا ہے، اس پہ کسی کی جاگیرداری نہیں، لیکن یہ جاگیردار بنے بیٹھے ابھی نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب تو ماشاءاللہ آپ آتے جاتے نا بھائی، کون روکتے آپ؟ تو مسجد حرام جس کو ہم نے سب کے لیے برابر بنا رکھا ہے، اس کی حیثیت وقف عام کی ہے۔ جیسے مسجد میں آنے سے کسی کو نہیں روک سکتے عبادت سے، تو مسجد حرام سے بھی جیسے ہر مسجد کو، جیسے مسجد حرام میں کسی کو نہیں روک سکتے، اور وہ برابر العاکف فی والباد، ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے اس کو برابر بنایا جو وہاں کے باشندے ہیں، خود مکہ اور حرم میں رہتے ہیں، والباد، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو باہر سے آتے جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ تو مطلب یہ کہ حرم کا ایریا سب کے لیے ہے، مقیمی لوگوں کے لیے بھی ہے، باہر کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، اس کی حیثیت وقف عام کی ہے۔ اور مسجد حرام سے مراد صرف وہ مسجد کا احاطہ نہیں، یہاں مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے۔ اور سب سے پہلے مسجد حرام سے کب روکا گیا؟ جب سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک خواب کی بنیاد پر عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے چلے تھے۔ اس خواب کا تذکرہ سورۃ الفتح میں 26ویں پارے میں ہے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مکہ گئے ہیں اور آپ نے یعنی طواف کیا بیت اللہ کا، اور پھر احرام کھولا ہے، اور یہ ساری چیزیں جیسے کہ ہوتی ہیں نا حج عمرہ میں۔ تو چونکہ نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، اللہ کی وحی کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے اس کو حقیقت سمجھ کر، جیسے کہ وہ حقیقت تھی بھی، آپ نے کہا کہ ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ لیکن چونکہ اس میں وقت کی تعین تو نہیں تھی نا، صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا خواب میں کہ ایسا ہو کے رہے گا، کب ہوگا یہ نہیں بتایا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اجتہاد استعمال کیا کہ یہ ابھی ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کا بھی وقت نہیں تھا۔ تو خیر آپ وہاں سے چلے، تو آپ کے ساتھ 1500 صحابہ بھی روانہ ہو گئے۔ خود جو مکہ کے باشندے تھے وہ تو خود ہی آئے کہ اپنا وطن بھی دیکھ لیں گے چلو، اور باقی مسلمان بھی آئے۔ تو باقاعدہ مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کے چلے، اور ساتھ میں قربانی کے جانور بھی لے لیے۔ اگرچہ عمرے میں کوئی لازمی قربانی تو نہیں ہوتی، لیکن نفلی قربانی تو ہو سکتی ہے، یا کسی نے کوئی نظر مانی ہوگی تو نظر کی قربانی ہوگی، یا نفلی قربانی ہوگی، یا دم جنایت بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے اگر ادائیگی عمرہ میں کوئی غلطی ہوئی، دم بم لازم ہوا تو قربانی ساتھ ہوگی۔ تو بہرحال قربانیاں بھی ان کے ساتھ بہت سے حضرات کے ساتھ تھی۔ تو وہاں سے چلے، جب مکہ مکرمہ سے کوئی 10 میل کے فاصلے پہ حدیبیہ، جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں، تو شمیسی میں جب آپ پہنچے تو یہ بالکل حرم کی حد کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا تھوڑا سا حصہ ہے ہی حدود حرم کے اندر، لیکن زیادہ حصہ باہر۔ یہاں پہنچے تو مکہ والوں کی طرف سے پیغام آ گیا کہ آپ مکہ میں نہیں آ سکتے، آپ لوگ چونکہ یہاں سے بھاگ کر گئے ہیں، ہمارے مخالف ہیں ہمارے دین و مذہب کے بھی، اس لیے ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ پھر بڑی بات چیت ہوئی، بالآخر معاملہ صلح پہ آ گیا، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ تو ایگریمنٹ ہو گیا اس بات پر کہ اس سال مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں گے، اس سال تم کو وہیں سے جانا ہوگا، ٹھیک۔ اگلے سال البتہ آ کر عمرہ کریں گے، اور 3 دن سے زیادہ یہاں ٹھہریں گے بھی نہیں، اور اسلحہ بھی کھلم کھلا ساتھ نہیں لائیں گے۔ تو اس قسم کی اور بھی کئی اس معاہدے میں شرائط تھیں، اور آئندہ 10 سال آپس میں جنگ نہ لڑنے کا بھی معاہدہ تھا کہ آئندہ 10 سال تک امن رہے گا، ہم کسی سے لڑیں جھگڑیں گے نہیں، اور بھی کئی باتیں تھیں۔ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے عبادت کا لباس پہنا ہوا ہے، حرام کا،
ان کے پاس اسلحہ وسلحہ بھی نہیں ہے، قربانی کے جانور بھی ہیں، وہ تو خالصتاً عبادت کے لیے آئے تھے، اور پھر ان لوگوں نے رکاوٹ ڈالی۔ تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ کیا یعنی مکہ کو ان کی جاگیر ہے؟ حدود حرم، حرم کے اندر جتنی حد ہے یہ تو کسی کی جگہ نہیں ہے، یہ تو سارے مسلمانوں کی جگہ ہے، چاہے وہاں کے باشندے ہیں چاہے باہر سے آنے والے ہیں، ان کو کیا حق ہے؟ لیکن انہوں نے ناروا ظلم کیا اور ان کو نہیں آنے دیا۔ اس سلسلے میں فقہا کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ سرزمین حرم کا شرعی حکم کیا ہے۔ یعنی حرم وہی جو مکہ شہر سے آس پاس ایک حد تک جو جن کی حدود ہیں جس کو حرم کہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ مکہ مکرمہ سے کچھ حدود حرم کا فاصلہ تھوڑا ہے، کہیں زیادہ ہے، تو شمیسی 10 میل تک کا فاصلہ ہے، ادھر عرفات 9 میل کا فاصلہ ہے، ادھر مسجد تنعیم مسجد عائشہ 3 میل کا فاصلہ ہے۔ تو کہیں سے فاصلہ تھوڑا ہے کہیں سے زیادہ ہے، لیکن ایک حدود ہے، ان پہ نشان لگے کہ یہ حدود حرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ حدود مقرر کی، اور اس کے لیے اللہ نے ایک خاص قانون بھی دیا کہ حرم کا یہ ایریا جو ہے اس کے اندر شکار کرنا منع ہے، کسی بھی شکاری جانور کو مارنا تو کجا، چھیڑنا بھی، اپنی جگہ سے ہٹانا بھی جرم۔ اگر کسی نے، اور اس میں احرام کی قید نہیں، حاجی کی قید نہیں، کوئی شخص بھی حرم کے اندر جس جانور کو شکار کہا جاتا ہے، وحشی ہے، پالتو جانور نہیں، بھیڑ بکریاں اونٹ نہیں، وہ ذبح ہو سکتے ہیں، جو وحشی جانور ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، جس کو شکاری کہتے ہیں، تو شکار کرنا منع ہے۔ اسی طریقے سے اس ایریے کی خود رو گھاس، خود زمین سے اگنے والی گھاس، سوائے ایک گھاس کے جس کا نام ازہر ہے، اس کی اجازت ہے، باقی گھاس کاٹنی بھی منع ہے۔ ہاں جو گھاس لوگ خود لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، باغوں میں، اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح خود رو پودے، ان کا کاٹنا بھی منع ہے، جھاڑیاں وغیرہ، ہاں جو لوگ خود لگاتے ہیں پودا، اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ قانون ہے حدود حرم کا، جی ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ، یعنی یہ تو متفقہ بات ہے کہ شکار منع ہے، گھاس کاٹنی منع ہے، درخت کاٹنے منع ہے، جی، اور گری پڑی چیز کا اٹھانا بھی منع ہے۔ ہاں وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس چیز کو اصل مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے کہ پڑی رہے گی، یہ ضائع ہو سکتی ہے، اور میں اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مالک کو پہنچاؤں گا، تب تو اٹھا سکتا ہے، وگرنہ گری پڑی چیز کو اٹھانا بھی منع ہے۔ اسی طریقے سے تو ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے اختلافی مسئلہ، یہ پہلا والا تھا متفقہ مسئلہ، کہ اس زمین، حرم کی زمین کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سب لوگ برابر ہیں، اس میں کسی کی، تو کیا یعنی یہ زمین کسی کی ملکیت میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کسی کی کوئی اس کا مالکانہ حقوق حاصل نہیں کر سکتا، اس کی خرید و فروخت منع ہے۔ یعنی مکان تو بنا سکتا ہے، مکان کرائے پہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اصل زمین کا مالک پھر بھی نہ ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کی زمین پہ آدمی ناجائز قبضہ کر کے مکان بنا لے، تو مکان کا مالک، ملبے کا مالک تو وہی ہوگا جس نے مکان بنایا، لیکن زمین کا مالک وہ نہیں ہو سکتا تا وقت کہ مالک کو راضی کر کے، اس کو پیسے دے کر، قیمت دے کر راضی نہ کر لے، تو وہ ملکیت اس کی نہیں ہوتی۔ تو یعنی یہاں کا بھی یہ حکم ہے، لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ صرف احترام کی حد تک یا شکار یا دوسرے احکامات کی حد تک تو حرم ہے، لیکن ملکیت شخصی یہاں ہو سکتی ہے، یعنی پلاٹ خریدے بیچے جا سکتے ہیں، مکان بنا کر اس کی مالکانہ حقوق بھی حاصل ہو سکتے ہیں،
اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک صاحب صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر پہلی جیل بنائی تھی مکہ میں. اس سے پہلے کوئی جیل نہیں تھی، تو پہلی جیل مجرموں کے لیے مکہ میں صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کا یعنی مکان تھا، جسے باقاعدہ خریدا گیا اور خرید کر اس کو جیل سے تبدیل کیا گیا. تو یہ تھوڑی سی بات ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایریا مسجد حرام یعنی حدود حرم کا یہ برابر ہے اس میں وہاں کا باشندہ اور غیر باہر سے آنے والے لوگ. تو ایک وہ ایریا ہے جو باقاعدہ جس میں بستے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ ایریا ہے کہ جس میں حج کی عبادت انجام دی جاتی ہے، جیسے مسجد حرام کا مسجد کا ایریا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، طواف کیا جاتا ہے. صفا مروہ کے درمیان مسعی سعی کی جگہ اور مینا کی وادی، عرفات کی وادی، عرفات تو خیر ہے وہ حرم سے باہر ہے، اور مزدلفہ کا میدان. تو مزدلفہ، مینا، مسعی اور مسجد حرام کا اندرونی حصہ مسجد کا ایریا، یہ تو بالاتفاق ایسا ہے کہ کسی کی ملکیت نہیں، کسی کی ملکیت نہیں. یہ تو عبادت کی جگہ ہے، ہر مسلمان یہاں آ کر عبادت کرتا ہے، کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اس سے الگ جو ایریا ہے جہاں خاص عبادت نہیں انجام دی جاتی، ویسے رہائشی علاقے، پہاڑی علاقے، تو اس کے بارے میں یعنی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہاں بھی شخصی ملکیت نہیں ہو سکتی، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ شخصی ملکیت ہو سکتی ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. حدود حرم ایک ایسا ایریا ہے کہ جو شخص اس میں الحاد کا، کجروی، ٹیڑھا پن، ظلم کے ساتھ گناہ کرنا اس کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اس کو عذاب علیم چکھائیں گے. یعنی یہ بھی اس ایریے کا ایک خصوصی حکم ہے کہ باقی جگہوں میں محض ارادے سے پکڑ دھکڑ نہیں، جب تک آدمی کر نہ گزرے، لیکن اس ایریے میں اگر گناہ کا ارادہ بھی کر لیا تو اس ارادے کے بھی گرفت ہوگی. یہ ایک خصوصی حکم یعنی اس ایریے کا. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو، بعض وقتوں کو اور بعض جگہوں کو ایسا شرف عطا فرمایا ہے کہ جیسے ان وقتوں میں، ان جگہوں میں عبادت کا ثواب کہیں سے کہیں بڑھ جاتا ہے، تو ایسی جگہوں میں اگر گناہ کریں گے تو اس کا وبال بھی کہیں سے کہیں بڑھ جاتا ہے. تو انہی میں سے مقدس ایریا حرم کا بھی ہے کہ یہاں ارادہ گناہ بھی سنگین جرم ہے، چہ جائے کہ کوئی جرم کرے گا. اسی طریقے سے شخصیات کا حکم بھی ہے، شخصیات کا حکم بھی ہے کہ جو زیادہ مقرب شخصیات ہیں ان کی جہاں نیکی کا اجر کہیں گنا زیادہ ہوتا ہے تو وہاں ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات پہ پکڑ دھکڑ بھی سخت ہوتی ہے. جیسے کہ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کو فرماتے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، اور عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا مقام بلند ہے، تم پوری امت کی مائیں ہو، نبی کی بیویاں ہو، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. اور اسی سے پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی نے اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کیا یضاف له العذاب الضعفین، اس کو ڈبل سزا ملے گی. جیسا تمہارا نیکی کا ثواب ڈبل ہے تو جرم کی سزا بھی ڈبل ہو سکتی ہے.
تو اسی لیے یعنی شخصیات کا تقدس بھی ایسا ہے کہ ثواب بھی زیادہ ہے تو پکڑ دھکڑ بھی زیادہ ہے، اور جگہوں کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جہاں ثواب زیادہ ہے وہاں گناہ کی پکڑ دھکڑ بھی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اوقات کی بات ہے، جیسے کہ حرمت والے 4 مہینے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے خاص عزت دی ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خاص طور پہ ان مہینوں میں گناہ کر کے اپنی اوپر ظلم مت ڈھاؤ۔ تو گناہ ہے، وہ تو ہر مہینے میں ہر وقت گناہ ہے جی، لیکن فرما کہ جن مہینوں کو میں نے عزت بخشی ہے اس میں کرو گے تو یہ پھر ظلم بھی زیادہ ہوگا، جیسا رمضان المبارک کا مہینہ ہو گیا جی، وہ تو ان 4 سے بھی آگے ہے۔ تو من یرد فی بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو کوئی ارادہ بھی کرے گا اس سرزمین حرم میں الحاد، کجروی، ٹیڑے پن کا، غلط کام کا، ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس تمہید کے بعد اب باقاعدہ بیت اللہ کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے واضح کیا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ، واضح کی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیت اللہ کی جگہ جہاں بیت اللہ تعمیر ہونا تھا۔ تو بیت اللہ ویسے تعمیر تو ہزاروں سال پہلے ہوا تھا، اور سب سے پہلی تعمیر تو اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے کرائی تھی، اور ملائکہ کی تعمیر کے بعد پھر آدم علیہ السلام سے اس کی تجدید کرائی تھی جب وہ دنیا میں تشریف لائے، اور آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ وہ رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ تو اس وقت تک وہ، جب نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان عام آیا تو اس طوفان میں جیسے اور کوئی مکان نہیں بچا تو اس کے صدمے سے یہ اللہ کا گھر بھی نہیں بچ سکا، اور یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا طوفان نوح میں۔ پھر طوفان نوح کے بعد اس کی آبادی کی کوئی صورت نہیں رہی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح بحران رہا، کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال انبیاء کرام تو آتے رہے، حضرت ہود، حضرت صالح، دوسرے انبیاء کرام، تو اللہ تعالیٰ نے وہی سے انبیاء کرام کو بتایا کہ میرا گھر فلاں جگہ میں تھا۔ تو اس لیے مکہ کی ان پہاڑیوں کے پاس جہاں بیت اللہ ہے، اس وادی میں اکثر لوگ آیا کرتے تھے۔ جگہ تو معلوم نہیں تھی، ایریا تو معلوم تھا، تو یہاں کر عبادت بھی کرتے، دعائیں بھی کرتے تھے، اور کئی ایک انبیاء کرام جن کی قومیں عذاب کا نشانہ بنی تو وہ سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں ہی آ جاتے تھے، اور زندگی کے آخری لمحات پھر وہ یہیں اس ایریے میں گزارتے تھے۔ کام بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی، اللہ کو اس کی تجدید حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کرانی تھی، تو اس وقت تک اس کے نام و نشان واضح نہیں کیے گئے، اور ریت میں دب گئے تھے اس کے نشان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور ننھے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لا کر اس وادی میں آباد کیا، تو ان کے علم میں بھی یہ بات تھی کہ یہاں کبھی اللہ کا گھر تھا، لیکن نام و نشان اس وقت نہیں تھا۔ پھر وہاں بسا کر گئے، اسی لیے جب واپس گئے تو دعا مانگی کہ میں آپ کے حرمت والے گھر کے پاس اپنی کچھ اولاد بسا کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، آپ کے قابل احترام گھر کے پاس، گھر تو بھی نہیں ہے لیکن یہاں کہیں تھا۔ پھر آپ آتے جاتے رہے بیوی بچے کو دیکھنے کے لیے، پھر بعد میں وہاں تھوڑی سی یعنی زمزم کا چشمہ بھی ابل پڑا، پھر کچھ وہاں تھوڑی سی مختصر آبادی بھی ہوگی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12-13 سال کے ہوئے
تو پھر اور ابتلا ہوئی کہ خواب میں ان کو ذبح کرتے دیکھا. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. تو اس پروگرام کے تحت بھی آئے کہ میں بیٹے کی قربانی دوں، اللہ کا حکم ہے. خیر ان کو منہر منا میں لے بھی گئے اور ان کو لٹا بھی دیا، چھری چلا بھی دی، لیکن اللہ کا منشا صرف امتحان تھا تو ان کا کچھ نقصان نہیں ہوا. اس کے بدلے میں جنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا، ایک دمبا بھیج دیا کہ یہ اس کے بدلے میں قربان کر دو، بس آپ کا امتحان لینا تھا. اور وہ قربانی شروع ہوئی اور وہ آج تک اور قیامت تک اب انشاءاللہ رہے گی ان کی وہ سنت. یہ معاملہ بھی ہو گیا. اور اس معاملے کے بعد پھر اللہ کی منشا ہوئی کہ اب ان باپ بیٹوں کے ہاتھوں اپنے گھر کی تعمیر کرو. تو ان کو وہی ہوئی، وہ پھر وہاں سے تشریف لائے. تو اس سے پہلے وہ دن میں آ کے چلے جایا کرتے تھے، یعنی آنے میں تو ہفتہ بھر لگتا ہوگا، کیونکہ کنعان سے مکہ تک اونٹ پہ گھوڑے پہ کوئی آدمی آئے تو بڑا وقت لگتا ہے، کافی فاصلہ ہے. لیکن یہاں رات رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. بیوی بچے کو دیکھیے فوراً واپس جائیے، رات رہنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اب جب بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا تو وہ کافی ٹائم لے کر بھی بڑی بیوی سے آئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ گھر تعمیر کریں. تو اب میں یہ نہیں کہ دن کو دیکھ کے آ جاؤں گا، اب تو مجھے ہفتہ عشرہ جتنا بھی لگا کا ٹائم لگاؤں گا. تو اب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہاں میرا گھر تعمیر کرو. اب تعمیر کریں تو کہاں کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ عَلَى ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی بنیادیں. کیسے واضح کر دی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے پہل ایک بادل نمودار ہوا، بادل ظاہر ہوا، اور اس نے اس حدود پہ سایہ ڈالا جو حدود تھی بیت اللہ کی. بس اتنی جگہ میں آ کر اس نے ایسا گھیراؤ ڈال دیا، سایہ کر دیا کہ جتنی جگہ میں بیت اللہ تھا اتنا ہی بادل چھتری کی طرح. دوسرے مرحلے میں اللہ نے ہوا چلائی بڑی تیز. جب تیز ہوا چلائی تو جتنی اوپر مٹی اور ریت پڑی ہوئی تھی، پتھر تھے، سب کو اس نے اڑا دیا. اڑایا تو نیچے بنیادیں نظر آنے لگی. یہ اس بوانا جب ہم نے واضح کر دی بنیادیں، یعنی ہوا چلا کر مٹی صاف کر کے اس کی بنیادیں ان کے سامنے ظاہر کر دی کہ یہاں سے یہاں تک چوڑائی لمبائی ہے. اب ان بنیادوں پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی. تو آپ معمار حرم ہیں اور حضرت اسماعیل مزدور حرم ہیں، باپ بیٹا دونوں اس کو تعمیر کر دیں. تو جب ہم نے واضح کر دی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، اور ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ میرا یہ گھر تو بنائیے لیکن اللہ تشرک بھی شیئا، اے ابراہیم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی مت ٹھہرانا. دیکھیے کس کو کہا جاتا ہے؟ جو خود توحید کا سب سے بڑا علم بردار ہے. جی، جو توحید والوں کا امام ہے، اللہ کا خلیل اور اللہ کا نبی ہے، جس سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ بھی شرک کرے گا. کہ اللہ کا نبی شرک کرے گا تو اور کون رہ جاتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ان کو خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی قباحت اور اتنی بدترین بیماری ہے کہ ہم اپنے مقدس پیغمبر کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اس کے قریب نہ جائیں، اس سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں. اور شرک اتنی بدترین بیماری ہے کہ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کی ایک فہرست ذکر کی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بعد میں جن انبیاء کرام کا قرآن مجید نے ذکر وہاں اکٹھا، آخر میں سب کے بارے میں فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم، اگر یہ مقدس ہستیاں میرے نمائندے میرے نبی بھی
شرک کا ارتکاب کرے تو ہم ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیں گے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور سورہ زمر میں امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب پیغمبر اگر آپ نے بھی بالفرض و تقدیر شرک کا ارتکاب کیا تو میں آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا اور آپ کے بھی سارے عمل برباد۔ تو یہ صرف قباحت بیان کرنے کے لیے ورنہ انبیاء کرام سے تو اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شرک، لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ میرے مقدس ترین نبی سے بھی سرزد ہو تم اس کو بھی معاف نہیں کروں گا، تم کون ہوتے ہو؟ تو یہاں بھی فرمایا اللہ تشرک بھی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ ایک دوسری بات وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، یہ میرا گھر جو آپ بنا رہے ہیں، یہ میرا گھر جو آپ بنا رہے ہیں میرے حکم سے، تو اس کو پاک بھی رکھیے، اس کو پاک کیجئے طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور یہاں عبادت کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور بالخصوص رکوع سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف بھی رکھیے گا۔ نماز کی شرائط میں سے نا طہارت مکان، جسم کا طہارت بھی شرط ہے، لباس کی طہارت بھی شرط ہے، اور جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس کی طہارت بھی شرط ہے۔ تو چونکہ مسجد اور بیت اللہ جو ام المساجد ہے، ساری مسجدوں کی اصل اور ماں ہے، اس لیے مساجد کو بھی پاک رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، تو ام المساجد کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا میرے اس گھر کو پاک رکھیے طواف کرنے والوں کے لیے، کیونکہ طواف ایسی مخصوص عبادت ہے جو صرف اسی گھر کی جا سکتی ہے، یہ عبادت کسی اور گھر کی نہیں ہو سکتی۔ کسی دنیا کی حسین سے حسین مسجد کا بھی طواف نہیں ہے جی، نہ کسی قبر کا طواف ہے، لیکن بدقسمتی سے قبروں کے طواف ہو رہے ہیں، لیکن صرف طواف عبادت ہے، اور یہ عبادت کہاں انجام دی جاتی ہے؟ بیت اللہ، اللہ کے گھر کا